کہ رزاق ہے تو سب کا تو سب کو پالتا ہے کہ مٹی کی مورتی میں مٹی کی مورتی میں مٹی کی مورتی میں تو روح ڈالتا ہے اے میرے مولا مولا اے میرے اللہ اے میرے مولا مولا اے میرے اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بیٹھ جائیں۔ جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے ہیں تشریف لے آئیں۔ باضابطہ آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے لیے ہمارے جو مہمانان کرام تشریف لائے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپنے کرم سے زندگی میری سوار دے، اپنے کرم سے زندگی میری سوار دے، بارے گناہ سر سے الہی اتار دے۔ ہم عاصیوں کے دل کو ملے گا سکون تبھی، ہم عاصیوں کے دل کو ملے گا سکون تبھی، ایمان کو تو نور سے یا رب نکھار دے، ایمان کو تو نور سے یا رب نکھار دے، اور غفران کرتا رہتا ہے تجھ سے یہ التجا، غفران کرتا رہتا ہے تجھ سے یہ التجا، میری حیات دین پہ یوں ہی گزار دے، میری حیات دین پہ یوں ہی گزار دے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک بار پھر اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں۔ کچھ ہمارے احباب کچھ ہمارے دوست بیٹھ گئے ہیں جس کے لیے بھی سب آ جائیں۔ بس اجلاس کا آغاز ہو چکا، بس ہمارے جو مہمانان کرام جو مقررین ہیں شعراء کرام ہیں سب تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، معتمیم مدرسہ اشرف العلوم لکھیم پور، اور آج کے ہمارے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا علیم الدین صاحب مظاہری، امام و خطیب جامع مسجد نگہسن، اور ہمارے اجلاس کی قیادت فرما رہے ہیں حضرت مولانا خادم صاحب نوری جو میرے رفیق محترم ہیں، امام و خطیب مسجد درگاہ پروا، اور ہمارے بہت سارے شعراء کرام جن کو مدعو کیا گیا تھا مقررین حضرات سب تشریف لا چکے ہیں۔ صرف آپ حضرات کا انتظار ہے، آپ حضرات بھی تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں، بس اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتلا دیں کہ ہمارا جو جلسہ ہے اور ہمارے اجلاس کا موضوع ہے وہ ہے جلسہ اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری بزمیں سجائی جاتی ہیں، بہت ساری تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں۔ ہر تنظیم کا اور ہر بزم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے سے برائی کو کس طرح ختم کیا جائے اور معاشرے میں اچھائی کو کس طرح داخل کیا جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری تنظیمیں قائم ہیں، وہ کس لیے قائم ہیں؟ اسی وجہ سے کہ معاشرے سے برائی کو کس طرح ختم کیا جائے اور اچھائیوں کو کس طرح لایا جائے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے جتنی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی معاشرے میں برائی داخل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اچھائی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن معاشرے میں اچھائی کے بجائے برائی داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی، دوسروں کی نہیں، جو دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہو کہ یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، یہ نہیں، اپنی فکر کرو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ لیکن ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟
بس دوسروں کی غلطیاں پر انگلی اٹھانا. یہ کہتے ہیں ہم جلسہ سننے گئے تھے, جلسے کی باتوں پر عمل کریں گے, لیکن کب کریں گے؟ جب پہلے دوسرا آدمی کر لے گا تب. نماز پڑھنے ہم نہیں جائیں گے, دوسرا آدمی جائے گا اس کے بعد میں کریں گے. اسی طرح ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے جائے تب جائیں گے, وہ روزہ رکھے گا تب رکھیں گے. ایک دوسرے کو اس طرح کرتے 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 پوری مسجدیں یوں ہی خالی پڑی رہتی ہیں. معاشرے سے کس طرح برائی کو ختم کیا جائے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو, اپنی فکر کرو. جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی, تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. جو دوسرے کے اوپر تم اپنی انگلیاں اٹھا رہے ہو, تم اپنی فکر کرو. جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی انہی کو نقصان پہنچائے گی. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ تھے, صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ یہ دوسروں کی برائیوں پر نہیں انگلیاں اٹھاتے تھے, دوسروں پر تنقید اور تبصرے نہیں کرتے تھے, اپنے گریبان میں جھانکتے تھے کہ ہم کیسے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, حدیث شریف میں آیا بھی ہے اس طرح سے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حنظلہ جب تک کہ آپ کی محفل میں رہتا ہے, آپ کی بزم میں رہتا ہے, آپ کی مجلس میں رہتا ہے, آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جنت و جہنم ہمارے سامنے ہے. آخرت کے جب مناظر اور قبر کے جب آپ مناظر کو بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آخرت کے سارے مناظر ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں. لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں, بیوی بچوں میں پڑ جاتا ہوں تو یہ کیفیت نہیں رہتی. اسی وجہ سے نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے حنظلہ ایسا ہے کہ یہ وقت کی بات ہے, یہ وقت کی بات ہے. ہر وقت انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی, انسان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. تو ہمارے اجلاس کا موضوع رکھا گیا ہے تو یہی رکھا گیا ہے جلسہ اصلاح معاشرہ, کہ معاشرت سے برائی کو کس طرح ختم کیا جائے. اور اسی مقصد کے لیے علماء کرام یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی موضوع کے تحت آپ سے کچھ گفتگو بھی کریں گے. اب آخر میں آپ کو بتلا دوں کہ ہر محفل, ہر مجلس, کوئی بھی محفل ہو, دنیاوی محفل ہو, اخروی محفل ہو, کوئی بھی محفل ہو, اس کا آغاز یا تو معتبر کتاب کے ذریعے کیا جاتا ہے یا معتبر شخصیت کے ذریعے کیا جاتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں اپنی محفل کا آغاز اس معتبر کتاب کے ذریعے کی جائے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. پرانا شعر تھا, اے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو آئیے انہی آیات قرآنی اور کلام جاویدانی سے مجلس نورانی کا آغاز کریں, جس کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ رفیق محترم حضرت قاری محمد اشرف صاحب نوری دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی, کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی, لا ریب ذات پاک کی مقدس کتاب ہوں اور مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں, قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں.